وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل والا تھا 18 سال تک اس کے آنگن میں پھول نہیں تھا. مولا کے در کے پھول پہنچے 18 سال کے بعد مولا کے پھول کے صدقے اسے پھول آئے. یہ سلسلہ پہلے روا کے کوثر میں ہوتا تھا. لوگ اپنے پھول کو لے کے آتے تھے, مہکا کے دکھا کے بتا کے جاتے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا 5 سال کے بعد, کوئی کہہ رہا ہے 15 سال کے بعد, کسی نے بتایا 30 سال کے بعد, کسی نے بتایا 40 سال کے بعد مولا کے پھول کے صدقے مجھے یہ پھول عنایت ہوتا ہے. یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ غریب الغربا مولا کے در میں اولاد کی سبیل قائم ہے جو پھول تقسیم کیے جا رہے ہیں. پہلے یہ پھول تقسیم ہوتے تھے فجر کی نماز کے بعد, لیکن امام رضا علیہ السلام کے حرم غیر کی طرف سے جو شعبہ ان کے انچارج نے کوشش کی کہ یہ پھول آپ کے درمیان میں جو زائر آ رہا ہے سب تک پہنچے, تو انہوں نے ریکویسٹ کو قبول کیا اور یہ پھول اب یہاں پر تقسیم ہونے والے ہیں. ہر روز 9:40 پہ 30 منٹ پہ یہ پھول یہاں آتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. کہ آخر یہ پھول یہاں پر کیوں تقسیم ہوتے ہیں؟ رحمت تمام. جس کا عقیدہ ہوگا, جسے اس بات میں یقین ہوگا, اس کے لیے یہ پھول ہے. جس کا یقین نہیں ہے اس کے لیے یہ پھول نہیں, پتی صرف ہے. جس کا عقیدہ ہے اس کے لیے پھول نہیں, بلکہ مولا کے در سے جو طلب کرنے کے لیے آیا ہے وہ قادر مطلب خدا اسے عنایت کرتا ہے. کیونکہ ہمیں یقین ہے اس بات پر ہمارا خدا قادر مطلق ہے, ہمارا خدا صاحب اختیار ہے, ہمارا خدا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کا مالک ہے. ہمارا خدا جب چاہے جس انداز میں چاہے کسے چاہے معاف کر دے, کسے چاہے جب چاہے نواز دے, جس چیز کے اندر چاہے وہ کن شفا کی قدرت ہے. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل. اللہم صلی علی محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں جو ہو توحید پرست اور خدا کی قدرت پہ یقین نہ رکھتا. بے شک ہم بھی کبھی کسی کو نہ یہ طاقت دیں گے, نہ جرأت دیں گے, نہ ہمت دیں گے. کوئی انسان جس نے ہمیں خلق کیا ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون کا مالک ہے, ہم اس کی قدرت کو محدود کریں. ہم کون ہوتے ہیں خدا کی قدرت کو محدود کرنے والے, خدا کو مقید کرنے والے. ہمارا خدا قادر مطلق ہے, ہمارا خدا صاحب اختیار ہے, ہمارا خدا جب چاہے جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے اور وہ نواز رہا ہے. یہاں پر پھول جو تقسیم ہو رہے ہیں, ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو پھول تقسیم ہو رہے ہیں اس میں خدا نے شفا کی قدرت رکھی ہے. کیوں رکھی ہے وہ وجہ بتا کے آپ کی رحمت تمام. ہماری چاہت تو یہ تھی کہ یہ سبیل ہونی چاہیے تھی کہاں پر؟ مظلوم کربلا کے در میں. کیوں؟ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام پہنچاتے کہ خدا جسے اپنا بنا کے بھیجے وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے, جس کے پاس ایک نہ ہو اسے 7 مل جاتے ہیں. آپ کا واقعہ آپ کا سنا ہوگا. یہ سبیل وہاں پر قائم ہوتی. اگر شفا کے لیے ہے پھر بھی یہ سبیل وہاں پر قائم ہوتی. ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہمارا قادر مطلب خدا جس نے اپنے نمائندے کو بھیجا, چاہے وہ شیش ماں کے کیوں نہ ہو, چند لمحوں کے لیے ایک لکڑی کے جھولے میں استراحت فرما لے, تو ہمارا قادر مطلق صاحب اختیار خدا
उस झूले में इतनी शफा की खुशबू रख देता है कि आसमान से आए हुए फरिश्ते बात मत करें तो उन्हें भी शफा मिलते हैं। कुदरत का वाक़या बचपन से जानते हैं, सुनते हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, जब फुतरस को लाया गया था किसके पास? रहमतुल आलमीन के पास लाया गया था या नहीं लाया गया था? रहमतुल आलमीन चाहते हैं उसी वक्त उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाते क्या उसको मुसीबत में शफा न मिलती? यकीन है या नहीं है? क्योंकि हमें तो यकीन है इस बात पर कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रहमतुल आलमीन के लिए सजाया गया, उन्हीं के लिए बचाया गया। वही है लौला लमा खलक़ना अफ़लाक के मिस्तार, वही है वजह तकदीर कायनात। उनके अगर दुआ के लिए हाथ जाए तो ये हाथ खाली पलटते नहीं है। जब फुतरस को लाया गया रहमतुल आलमीन ने उसके लिए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए और ना ही ये कहा कि जाओ वो वलीउल्लाह है, वो इमाम हुसैन जिनके जिस्म के साथ अपने पर को मस करो। ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्या हुआ? बल्कि देखें, जहाँ से जाने के बाद या हम जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वहाँ जाने के बाद नजफ अशरफ जाए, वहाँ जाने के बाद करबला मोहल्ला जाए, वहाँ जाने के बाद हमें कभी कब्र परस्त कहा जाता है, हमें कभी मुशरक कहा जाता है, हमें कभी बिदअती कहा जाता है। याद रखें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कायनात में फकत आप हैं गुलामान मुस्तफ़ा जो हकीकत में तौहीद परस्त हैं। आपकी अकीदे की इब्तिदा भी अल्लाह ही से शुरू होती है, आपकी अकीदे की इंतहा भी अल्लाह ही पर खत्म होती है। और याद रखें, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त हैं, खुदा को वहदहू ला शरीक मानते हैं या नहीं मानते? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या खुदा आपके पास आया, खुदा ने कहा मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मुझे मानो? क्या फरिश्ते को आपके पास भेजा? फरिश्ते ने आपसे कहा कि वो वहदहू ला शरीक है, उसे मानो? हम जैसा बशर कहने वालों, हम बशरों की तो ये वैल्यू है कि पूरी जिंदगी में एक मर्तबा फरिश्ता हमारे पास आ जाए, उसके बाद दूसरा सांस मुयस्सर नहीं आता। अब माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, बाद इमाम जमात है, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। आप वलीउल्लाह के मेहमान हैं, आप में से कई हालात है। मुझे ये बताएं, आप इतने मोहतरम हैं कि आप यहाँ आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। आपके ये कदम उठे नहीं हैं, आपके कदम उठाए गए हैं। और जिसने बुलाया है वो कभी भी बगैर हदफ बगैर मकसद के काम ही नहीं करते। जब उन्होंने बुला लिया है तो हमारी अकल, हमारे इश्क का तकादा होना चाहिए, इनके कदमों में बैठ के जानने की कोशिश करें कि इन्होंने हमें क्यों बुलाया। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस क्यों के जवाब को तलाश कर लिया, दुनिया तो क्या आपकी आखिरत भी कामयाब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरज। जब आपको बुला लिया है, आप हैं मोहतरम, आप हैं मुकर्रम, आप हैं मुअज़्ज़ज़। आप मोहतरम होने के बावजूद मुझे बताएं, क्या मैं आपके नाम का कलमा पढ़ सकता हूँ? मैं आपके नाम का कलमा पढ़ सकता हूँ? हत्ता कि मैं मौला के हरम में खादम हूँ, खुदा का लबास पहना हुआ मिंबर पे बैठा हूँ, सैयद हूँ, आप मेरे नाम का कलमा पढ़ सकते हैं? जैसे पढ़ा वैसे ही आप नजस हुए। हम जैसा बशर, हमारे रसूल को कहने वालों, हम बशरों की तो ये वैल्यू है कि हम बहैसियत बशर एक बशर का कलमा पढ़े तो हम नजस हो। हमारा रसूल वो है कि अगर कोई इंसान उनके नाम का कलमा ना पढ़े उस वक्त तक बशर बशर नहीं करता। सुभान अल्लाह। फिर कहे हम कहते हैं, देखें हमने खुदा को बगैर देखे माना, किसके कहने पर? रहमतुल आलमीन की ज़बान मुबारक, उन्हीं के कहने पर हमने सफा मरवा के दरमियान आना जाना भी इबादत मान लिया। उन्हीं के कहने पर बैतुल मुक़द्दस खुदा का घर है या नहीं है? है या नहीं है? अगर कहते हो हमारे लिए बस खुदा काफी है, तो मैं पूछता हूँ, हमारे रसूल के कहने पर तुमने खुदा के घर बैतुल मुक़द्दस को क्यों छोड़ा? वहीं पर रहते।
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. مومن بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. کس کے کہنے پر تم نے خدا کے گھر کو چھوڑا اور کن کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 4 دیواری کے کمرے کو لامکین کے لیے تم نے بیت اللہ معین کیا؟ سجدہ بھی کس کے کہنے پر؟ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک کی. انہی کے کہنے پر تم نے صفا مروہ کے درمیان آنا جانا عبادت مان لیا. ابھی آپ لوگ بزرگ ہیں ماشاءاللہ قابل احترام ہے. کوئی بھی بزرگ اٹھے پتھر اٹھائے ایک لمبے سے پتھر کو پتھر مارنا شروع کر دیں. یہ چھوٹے شہزادے معصوم یہ بھی یہ کہیں گے یہ اچھے خاصے تھے, یہ کیا اچانک ہوا, یہ پاگل تو نہیں ہو گئے, دیوانے تو نہیں ہو گئے, پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر مارے. آؤ ہمارے رحمت اللہ علیہ کی زبان کی تجلی دیکھو. رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر ایک انسان چاہے وزیر ہے, چاہے بادشاہ ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, جب وہ بیت اللہ جا رہا ہے وہاں جا کر جب تک پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر نہ مارے اس وقت تک خدا اس کی بندگی عبادت قبول نہیں کرتا. اس وقت کوئی اسے دیوانہ پاگل نہیں کہے گا, بلکہ وہ یہی کہے گا یہی تو ہے حقیقی توحید پرست. کیوں جی کیا ہوا؟ بس رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا جو وہ کہتے ہیں وہی حق ہے, وہی حقیقت ہے. اب یہ نہ ہو تو ہمارا دل چاہے اسے تو ہم مانتے رہے, جسے ہمارا دل نہ مانے اس کا انکار کر دے, اسے مسلمان بھی اسے منافق کر دے. جو رسول کہے بس اسے تسلیم کرنا یہی انسانیت ہے اور یہی مسلمانیت ہے. اب جس جگہ پر آپ آئے ہیں وہاں پر رسول خدا کا فرمان لکھا ہوا ہے سَتُدْفَنُ بَدَعْتُ مِنِّي بِأَرْضِ خُرَاسَان, میرے بدن کا ٹکڑا خراسان میں سپرد خاک ہوگا. یہ کب فرمایا تھا؟ ابھی امام رضا علیہ السلام کی زہرت دنیا میں ولادت نہیں ہوئی تھی. رسول خدا کی زہری حیات اور امام رضا علیہ السلام کی زہری حیات میں 147 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال کا؟ 147 سال پہلے رسول خدا نے کہا تھا. لوگ بات کر رہے تھے کون سا ٹکڑا کہاں پر, لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے رسول خدا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رسول خدا کا ٹکڑا یہاں سپرد خاک ہو چکا ہے, لاکھوں کی تعداد میں توحید پرستوں کا مرکز بن چکا ہے. مشاہدہ کر رہے نہیں کر رہے. اب اگلی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر یقین رکھنا ایمان ہے, شک کرنا نفاق ہے. اگلی حدیث کیا ہے؟ اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذَنُوبَهُ, کوئی ایسا گنہگار نہیں ہوگا کہ یہاں پر پہنچے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو. اس بات پہ یقین رکھنا ایمان ہے, کیونکہ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہی حق ہے, وہی حقیقت ہے. ابھی میں آپ کو وہ رات بتا رہا ہوں آخر یہاں پر یہ سبیل کیوں قائم ہے. دیکھیں ہمارا خدا وہ قادر مطلق صاحب اختیار خدا ہے, اس نے اپنے نمائندے بنا کر بھیجے. ہاں کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا یہ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, یہ رسول اللہ ہیں, یہ ولی اللہ ہیں, یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. انکار کر نہیں سکتے کیونکہ یہ واقعات گزر چکے ہیں. حتیٰ کہ ایسے واقعات گزر چکے ہیں, انگلی کا اشارہ کیا سورج کو پلٹا دیا. خود امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں پہنچے ہیں, قحط سالی تھی, پانی کی قلت تھی, لوگ پیاس کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو رہے تھے. امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آسمان سے پانی طلب کیا. مولا نے اپنی آنکھوں کی تجلی دکھائی, بنی ہوئی شیر کی تصویر کو حقیقت میں شیر. ایسے واقعات گزر چکے ہیں, انسان انکار کر نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ رسول اللہ ہے, خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ ممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. یہ ولی اللہ ہے, خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, یہ اپنی آنکھوں کی تجلی دکھائیں تو کرامتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. چاہے یہ مدینہ منورہ میں جائے, چاہے نجف اشرف میں جائے, چاہے کربلا محلہ میں جائے, چاہے مسجد المقدس میں آئے, یہ آئے ہیں سونے چاندی کی بنی ہوئی زری کی زیارت کے لیے. اب کون سا زہرن رسول اللہ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اب کون سا زہرن ولی اللہ نے اپنی آنکھوں کی تجلی دکھا رہے ہیں. ہاں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, انہیں اپنی آنکھوں کی تجلی دکھاتے. ہاں ہم مان لیتے ان کی حاجت روائی ہو رہی ہے, اس کی مشکل
اچھائی ہو رہی ہے, انہیں کرامت سے نوازا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ ادراک ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیں ان باتوں کو ہمارا رسول جو رحمت العالمین ہے, جو کن فیکون کا مظہر ہے, جو کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا مصداق ہے, جو ما آتاکم الرسول فخذوہ کا مصداق ہے, وہ رحمت العالمین جانتا تھا کہ عاشقان مصطفیٰ جب آئیں گے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے, کبھی مدینہ منورہ جائیں گے, کبھی کربلا واللہ جائیں گے, کبھی نجف مشرق جائیں گے, کبھی مسجد المقدس آئیں گے, جب یہ واپس جائیں گے انہیں کبھی کافر, کبھی مشرک, کبھی بدعتی کہا جائے گا. ان باتوں کو رحمت اللہ علیہ جانتے تھے, اس لیے تو فطرس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, نہ ہی اسے اجازت دی کہ وہ اپنے پر معصوم کے جسم کے ساتھ مس کرے. بلکہ کیا ہوا, اس نے اپنے پر معصوم کے جسم کے ساتھ مس نہیں کیے, بلکہ معصوم کے جسم کے ساتھ مس ہوئی لکڑی کے جھولے کے ساتھ پر مس کیے. جیسے ہی اس نے پر مس کیے, ہمارے قادر مطلب خدا نے اسے شفا عنایت کر دی. تم کون ہوتے ہو ہمارے خدا کی قدرت کو محدود کرنے والے؟ ہمارا خدا قادر مطلق ہے, ہمارا خدا صاحب اختیار ہے, ہمارا خدا جسے چاہے جب چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے. ہمارا خدا وہی خدا ہے جس نے ولی اللہ کو بھیجا, چاہے وہ شش مانگے کیوں نہ ہو, چند لمحوں کے لیے ایک لکڑی کے جھولے میں استراحت فرما لے, تو ہمارا قادر مطلق صاحب اختیار خدا اس میں اتنی شفا کی خوشبو رکھ دیتا ہے کہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے اپنے پر مس کر کے شفا لے کے جائیں. تو مسلمانوں, جس جھولے کے اندر چند لمحوں کے لیے ولی اللہ استراحت فرما لے, تو قادر مطلق صاحب اختیار خدا اس جھولے میں اتنی شفا کی خوشبو رکھ دیتا ہے. تو پھر جس زری کے اندر 1400 سال سے رسول اللہ تشریف فرما ہو, ولی اللہ تشریف فرما ہو, کیسے ممکن ہے آپ یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائیں؟ یا علی. اس لیے ہماری یہ چاہت تھی یہ سبیل قائم ہوتی وہاں پر. کہاں مظلوم کربلا کے در میں لوگوں کو بتاتے یہ وہی مولا ہے جن کے جھولے کے ساتھ فطرس نے پر مس کی ہے, اسے شفا ملی. آج انہی کے ذریعے کے ساتھ یہ پھول مس کر کے لیے جا رہے ہیں, شفا ملی ہے. یہ سبیل وہاں پر ہوگی. آپ بھائی تھوڑا سا آگے آئے, آپ تھوڑا سا آگے آئے. جنہوں نے جانا اعتراف کی زیارتوں کے لیے وہ ابھی جا سکتے ہیں. صرف 10 منٹ نتیجہ دے کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہوگی تو پھر ہم مشرک بنیں گے. جہاد وہ نہیں ہے جو ہماری ہو, جہاد وہی ہے جو اس حقیقی خالق کی ہو. اس کی چاہت کیا ہے؟ یہ سبیل مظلوم کربلا کے در پہ نہیں, بلکہ قریب القربا مولا کے در پہ ہونی چاہیے. کس مولا کے در پہ؟ جس مولا نے اپنے پھول کے لیے 47 سال خدا کے عشق میں صبر کیا. ایسے مولا کے در پہ جس کے پاس 47 سال تک کوئی بیٹا نہیں تھا, آج اسی مولا کے در پہ یہ اولاد کی سبیل ہے. کتنے سال؟ 47 سال. ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق صاحب اختیار خدا ہے. خدا نے یہ پیغام پہنچایا آپ تک, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. وعدہ کرو تو پورا کرو. پیغام مل گیا آپ کو, وعدہ کرو تو پورا. یعنی مومن وہی ہوگا, مسلمان وہی ہوگا, غلام مسلمان وہی ہوگا جو وعدہ کرے تو پورا کرے. اب کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیں کہے وعدہ کرو تو پورا کرو, اور وہ وعدہ کرے پورا نہ ہو, شک کرنے والا منافق. اب اس نے وعدہ کیا, کیا وعدہ کیا؟ جو میرے لیے میرے عشق میں صبر کرے گا میں اسے پھل دوں گا. یہ وعدہ ہو گیا. آپ خدا کے عشق میں صبر کریں گے, پھل آپ کو ملے گا, آپ کو نہیں. آپ خدا کے عشق میں صبر کریں گے, پھل آپ کو ملے گا, آپ کو نہیں. لیکن اگر کوئی نبی اللہ ہو, اگر کوئی ولی اللہ ہو, وہ خدا کے عشق میں صبر کرے تو وہ پھل ان کی ذات کے لیے محدود نہیں ہوگا, بلکہ وہ پھل کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہوگا. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے, ہم اپنے لیے آئے ہیں. نبی اللہ ولی اللہ دنیا میں اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کی نجات کے لیے, ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اس لیے وہ پھل بھی کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہوگا.
ہمارے لیے تو ناممکن ہے. میں مراد بتا رہا ہوں کہ سبھی یہاں پر قائم اولاد ہمارے لیے ناممکن ہے. آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک انسان کی تابع دار فرما بردار بیوی ہو, زوجہ محترمہ ہو, اور ایک پیارا سا شہزادہ سا بیٹا ہو, دونوں کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑے جہاں پر پانی کا قطرہ نہ ہو, پرندوں کی آمد و رفت نہ ہو, بیابان صحرا ہو. چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے جگر ہمارے. بات کرتے ہیں یہ دیکھ تو صحیح کہ انہوں نے خدا کا عشق میں زندگی کیسے گزاری, خدا کے لیے کس انداز میں خدا کے عشق میں قربانی دی. میرے لیے تو ناممکن ہے, ایسا نہیں کر سکتا, منافق نہیں کروں گا, نہیں کر سکتا. لیکن قربان جاؤں خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے کا. بی بی ہاجرہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ پانی کا قطرہ تھا, پرندوں کی آمد و رفت تھی, بیابان, ساتھ چھوٹا سا ایک شہزادہ. دونوں نے شکوہ کیا, شکایت کی, ہم معصوم بچہ کس کے سہارے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. نہ زبان میں شکوہ کیا نہ شکایت کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو آخری سہارا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا, جس کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے کائنات میں وہی تو حقیقی سہارا ہے. بس جیسے یقین کیا, سجدہ شکر کیا, خدا کے عشق میں صبر کیا, خدا نے پھر صبر کا پھل دیا. وہ پھل کیا ملا؟ خدا نے ان کی ایڑی ٹھوکر سے چشمہ برآمد کیا جس کا نام آب زمزم بنا. آئے میں اپنے ہدف کی طرف آ رہا ہوں. اب آب زمزم میں شفا ہے یا نہیں ہے؟ آب زمزم کیا ہے؟ نبی اللہ کی ایڑی کی ٹھوکر کا نکلا ہوا چشمہ, اس کے اندر ہمارے خدا نے شفا کی قدرت رکھی. اب مجھے انصاف سے بتائیں, وہ شفا کیا صرف نبی اللہ کے لیے محدود تھی, بس اس زمانے کے لیے محدود تھی؟ نہیں, وہ شفا تا قیامت کائنات کی ہر مخلوق کے لیے خدا نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اور اسے شفا تسلیم کرنے والا اپنے کردار سے اس شفا کو لے جانے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے میرا خدا جو کہتا ہے بس وہی کرتا ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیں, آپ بیت اللہ جا رہے ہیں, کیا بیت اللہ میں شفا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کے غلاف میں شفا نہیں ہے؟ آپ وہاں پہنچ چکے ہیں, آپ کا ہاتھ بیت اللہ میں ہے, آپ کا مریض گھر میں تڑپ رہا ہے, واپس جا رہے ہیں بیت اللہ سے شفا لے کے جائے, خانہ کعبہ کا غلاف لے کے جائے, غلاف بیت اللہ سے شفا لے جانے کی بجائے وہاں سے جب واپس جا رہے ہیں نبی اللہ کی ایڑی کی ٹھوکر کا چشمہ آب زمزم شفا کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کیوں آب زمزم کو شفا کی نیت سے دلایا جا رہا ہے, لے جایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ اپنے کردار سے بتایا جا رہا ہے ہمارا خدا جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. خدا نے صبر کے پھل کا وعدہ کیا تھا, نبی اللہ نے صبر کیا, خدا نے یہ پھل دیا, وعدہ پورا کیا. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صبر کے پھل کا وعدہ پورا کیا. اب آئیں, ہماری شادی ہوگی, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, اور رپورٹیں ہیں میرے پاس. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی. یہ کیا جرم ہوا؟ 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے, یا اولاد ہے بیٹیاں. پھر کیا ہوا؟ ماں باپ نے, خاندان والوں نے مل کے گھر اجاڑ دیے. بعض کے گھر اجڑ گئے ہیں, بعض کے اجڑنے والے. جرم کیا جی؟ 20 سال 30 سال ہو گئے, ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ ولی اللہ, وہ حجت خدا جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, آسمان سے بارش کو طلب کریں, آنکھوں کی تجلی دکھائیں, بنے ہوئے شیر کی تصویر کو شیر بنائیں. ایسے ولی اللہ نے خدا کے عشق میں 47 سال صبر کیا. کتنے سال؟ 47 سال تک امام کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا. 47 سال تک لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, اسی انداز میں جس انداز میں رحمت اللہ عالمین کے پاس جاتے تھے. جی آپ کا تو کوئی فرزند نہیں ہے, اب بتائیں نبوت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ پلٹ کے جواب کس نے دیا؟ اس قادر مطلب خدا نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب کو ابتر کہنے والوں یاد رکھو, ابتر رہے گا تو کسی کا دشمن ابتر رہے گا. میرا وعدہ ہے نسل چلے گی تو بس اسی کی نسل چلے گی.
उसी वादे को पूरा करने के लिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं यकीन के साथ कहता हूँ यहाँ पे मुनाफिक नहीं आ सकता, यहाँ पे बिदती नहीं आ सकता, यहाँ पे मुशरक नहीं आ सकता, यहाँ पे वही आएगा जो महबूब खुदा होगा। खुदा अपने महबूबों को बुला के कभी मदीना में, कभी नजफ में, कभी करबला में, कभी मशहद में बुला के दिखाता है। ये देखो मैंने कहा था ना, नस्ल चलेगी तो बस इसी की चलेगी। तुमने ज़हरन देखा, बाद लोग तख्त पर बैठे, तख्त पर बैठकर घोड़ों के टापों के जरिए इनके लाश को बहाल किया। आओ आज देखो जितने भी तख्त पर बैठने वाले हैं, उनमें से किसी एक की कब्र की मिट्टी का निशान आपको नजर नहीं आएगा। और जो खुदा के इश्क में जिंदगी गुजारते रहे हैं, जिनकी लाश घोड़ों के टापों के जरिए बहाल होती रही है, खुदा ने उनको भी कायम रखा, उनके नाम को भी कायम रखा और अपने महबूबों को उनके कदमों पे झुका के रखा। इसलिए आप अपनी आंखों से तरक करके मुशाहिदा करने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? जो महबूब खुदा होता है। खुदा अपने महबूबों को बुला के अपने हबीब की तजल्ली दिखा रहा होता है कि देखो जो कहा था वो हकीकत हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जी आपकी 47 साल उम्र हो चुकी है, आपका तो कोई बेटा ही नहीं है। आप बताएं इमामत और वलायत का सिलसिला कैसे चलेगा? चैलेंज के साथ कहते हो कोई इंसान आए आगे साबित करे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद जब 47 साल तक बेटा नहीं था, इमाम ने किसी से शिकवा किया हो, किसी से शिकायत की हो, या खुदा की बारगाह में औलाद के लिए दुआ के लिए भी हाथ उठाए हो। खुदा की रज़ात में हर हालत में राजी रहने वाला हमारा रज़ा मौला सजदे में जाके शुक्रन लिल्लाह सुब्हुन कुद्दूस का विर्द करते रहे। 47 साल खुदा के इश्क में सब्र किया। 47 साल के बाद मौला को एक फूल मिला जिसका नाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। कितने साल के बाद? 47 साल के बाद। आप भी साहिब औलाद हैं, औलाद की मोहब्बत आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जरा मुझे इंसाफ से बताएं, इतराज करने वाले कि क्यों यहाँ पर सभी कायम हैं, जरा देखें तो सही इन्होंने खुदा के इश्क में जिंदगी कैसे गुजारी। किसी एक इंसान को 30 साल, 20 साल, 40 साल के बाद एक बेटा मिले, एक बेटा, उस बेटे की उम्र 5 साल या 6 साल से ज्यादा न हो, अब उसे कहा जाए अपने इस बेटे को अपने से जुदा करो, क्या वो कर पाएगा? बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम तो यही कहेंगे 47 साल सब्र किया, 47 साल लोगों के ताने सुने, 47 साल पता नहीं क्या क्या मन्नतें मानी, क्या क्या जतन किया, क्या क्या फिर किया। 47 साल के बाद ये बेटा मिला है। अभी 5 साल या 6 साल की तो उम्र है, और यही तो दिन है सीने पे सुलाने के लिए, लाज करने के लिए, नाज मेरा सब कुछ ले लो लेकिन इस फूल को मुझसे जुदा ना करो। एक बाप की शिकत का आदत यही है ना, लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। 47 साल खुदा के इश्क में सब्र किया। 47 साल के बाद मौला को एक बेटा मिला जिसका नाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। अभी उनकी उम्र ज़ाहिरन 5 साल या 6 साल से ज्यादा नहीं थी। खुदा के इश्क में, खुदा की इस मखलूक के लिए, आपकी हाजत रवाई के लिए, आपकी मुश्किल कुशाई के लिए 47 साल के बाद मिलने वाले फूल को वही मदीना में छोड़ा और आपकी हाजत रवाई के लिए यहाँ तशरीफ लेकर आए। इस जगह को मशहद से मशहद मुक़द्दस बनाया। इस जगह के बारे में रहमतुल्लाह आलमीन ने फरमाया था कि जो भी यहाँ आएगा ज़ियारत के लिए, खुदा ताला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करेगा और उसके जिस्म के ऊपर आतिश जहन्नम को हराम कर देगा। आप लोगों में लिखे फजीलत ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 22-23 रवायतें आपके सामने आ जाएंगी। उनमें से एक ये है, ये जो रसूल पाक का फरमान है, सरतुज़ बता तो मिन्नी प्यार ने खुरासान, मेरे बदन का टुकड़ा खुरासान में सुपुर्द खाक होगा। कोई परेशान हाल नहीं होगा जहाँ पहुंचे उसकी परेशानी दूर न होगा। कोई गुनहगार ऐसा नहीं होगा जहाँ पर पहुंचे उसके गुनाहों की बख्शिश न हो। याद रखें, मुझे जरा इंसाफ से बताएं आप पर इतराज करने वाले कि जो हमें यहाँ से जाने के बाद कब्र परस्त कह रहे हैं, मुझे बताएं आप यहाँ पर क्या तिजारत के लिए आए हैं?
آپ یہاں پر کیا سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں؟ آپ یہاں پر صرف اور صرف خدا کے عشق میں، خدا کے لیے، خدا کی چاہت میں، خدا کے منتخب شدہ رسول اللہ ہو یا ولی اللہ ہو ان کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آپ نے عملاً اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو آپ کے اختیار میں تھا. اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، ایک ملک سے دوسرے ملک آ چکے ہیں. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے اب ہم صحیح سلامت اپنے گھر واپس چلے جائیں گے؟ نہیں نا. تو پھر کیا ہوا؟ عملاً نیتاً خدا کے عشق میں، خدا کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. تو جب آپ اپنا سب کچھ، اپنی جان ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیں تو پھر حل یدع الاحسان الا الاحسان کے تحت یہ بھی آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. اس لیے تو رحمت اللہ عالمین نے کہا وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ، کوئی گنہگار نہیں ہوگا جو یہاں پر آئے اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو. اس لیے جب آپ وہاں سے چلے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ چلے ہیں، کوئی تقی ہے، کوئی لکی ہے، کوئی حق نواز، لیکن جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے کوئی آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارے گا، جب آپ کو خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو. جو بھی آپ کو پہلے نگاہ سے دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ ظاہر امام رضا علیہ السلام کے ظاہر امام. آپ کی نسبت ولی اللہ کے ساتھ قائم ہو چکی ہے. یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ کا کپڑا لیں، زری کے ساتھ مس کریں، روضہ رسول سے مس کریں، وہ پھر کپڑا نہیں رہتا، وہ کپڑا متبرک ہو جاتا ہے. آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. اس لیے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ جو پھول ہے یہ خدا کے صبر کا وعدہ جو کیا تھا تو پورا ہوا ہے. خدا نے وعدہ کیا تھا جو میرے عشق میں صبر کرے گا میں اسے پھل دوں گا. نبی اللہ نے صبر کیا، خدا نے پھل دیا. نبی اللہ کی ایڈی کی ٹھوکر کا چشمہ نکلا جس کا نام آب زمزم بنا. ولی اللہ نے پہلے تو اپنے پھول کے لیے صبر کیا، پھر اس کے بعد جدائی برداشت کی. اب اس صبر کا پھل یہ ہے جس کے آنگن میں پھول نہیں کھلتا، ولی اللہ کے پھول کے صدقے اسے پھول عنایت ہوتا ہے. یہ توحید پرستی ہے، خدا پر یقین ہے. خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ کا مالک ہے. دعا کرتے ہیں یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، آمین. تو رحیم ہے رحم فرما، آمین. تو لطیف ہے لطف فرما. آمین. یا اللہ تجھے تیری لطافت کا واسطہ، تجھے تیری کرامت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت و جلالت و کبریائی کا واسطہ. یا اللہ جہاں تم نے اتنا کرم کیا، اتنا لطف کیا، اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے انہیں منتخب کیا، انہیں چنا، انہیں طلب کیا، انہیں یہاں پر بلایا، یہاں پر بلا کر انہیں نواز دیا، ان کی نسبت قائم ہوگی. یا اللہ بس ایک اور کرم کر دے، یہاں سے جانے کے بعد ہمیں اس طرح کا مخلص بنا دے، آمین. ہمیں سچا غلام مصطفیٰ بنا دے. یا اللہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا مرنا جینا بس انہی کے لیے ہو. آمین. اگر ہم ظاہراً کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے. یا اللہ اسی چاہت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول خدا کے حکم پر ہمیں غلام مرتضی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مولا کے چاہنے والے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے خاندان میں خیر و برکت نازل فرما. جو بیمار ہے ان سے شفائے کام، جو تنگ دستہ اس کے رزق میں وسعت، پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور، بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد کر دے، بے گھر ہے اسے اپنا ذاتی گھر عنایت کر دے. یا اللہ جن بچیوں کے گھر آباد نہیں اس آباد در کا صدقہ ان کے لیے بہترین وسیلہ مہیا کر. یا اللہ یہ مولا کے چاہنے والے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے والدین حیات ہیں تو یا اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بہترین زندگیاں رہے. یا اللہ ماں باپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. یا اللہ حتیٰ کہ اس زمانے میں ماں باپ کو اولاد کا بھی محتاج نہ کرے. آمین. ماں باپ کو زندہ رکھنا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خاندان میں بہترین زندگیاں رہے. یا اللہ ماں باپ اگر دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما. آمین. الہی اپنے ماں باپ کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق. الہی آمین. یا اللہ یہ ایک بات ہے درد رکھتا ہے. یا اللہ رحمت اللہ علیہ کے یقین ہے. یا اللہ یہ جو نوجوان
مولا کا ظاہر لے کے آئے ہیں یا اللہ ولی اللہ کے در کے سر کے یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے یا اللہ تجھے تیری رحمانیت کبریائی کا واسطہ یا اللہ جس سکین کے ساتھ بھی آئے ہیں یا اللہ اس بچے کو شفائے کام یا اللہ جتنے بھی آئے ہیں جو بھی دل میں حاجت رکھتے ہیں تمنا رکھتے ہیں کہ حاجت روائی فرما دے ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن آئی تھی بتا رہی تھی یہاں آنے کے لیے روضہ رسول جانے کے لیے میں نے 4 سال لوگوں کے گھروں میں کام کیے ہیں ان کے برتن دھوئے ہیں ان کے اترے ہوئے کپڑے دھوئے ان کے گھر میں جھاڑو دیا ہے ان کے گھروں میں کام کیا ہے کام کر کے 4 سال پیسے جمع کر کے میں روضہ رسول پہ کہیں شفا لینے کے لیے کیا اس خالق کو نہیں پتا آپ کس انداز میں کیسے آئے ہیں یا اللہ تجھے تیری عظمت و جلالت و کبریائی کا واسطہ انہیں اب اپنی پرواہ نہیں ہے یہ جو عشق مصطفیٰ میں رسول کے ٹکڑے کے قدموں پہ آ چکے ہیں یا اللہ انہیں اس در کی لاج چاہیے یا اللہ تیرے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتا کے آئے ہیں ہم اس در پہ جا رہے ہیں جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا یا اللہ انہیں اپنی پرواہ نہیں انہیں اس در کی لاج چاہیے یا اللہ یہاں پہ جانے کے بعد زبان سے نہ کہیں کہ ہم ہاتھی کے پاس گئے تھے اپنے کلمات سے بتائیں ہم ہدایت لے کے آئے ہیں ہم منجی کے پاس گئے تھے نجات لے کے آئے ہیں پہلے اگر ہم ماں مذہب ناکام سے دیکھتے تھے اب ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارے ماں باپ بعد میں ہمارے ماں باپ ہیں ہماری ماں پہلے رحمت اللہ علیہ کی در کی قدیدہ ہے باپ ہمارا غلام مصطفیٰ ہے یا اللہ ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ان سب کی حاجت روائی مشکل کشائی یا اللہ یہ جو مقدس سرزمین ہے جہاں پہ نظام مصطفیٰ نظام ولایت قائم ہے جس کا پرچم رہبر معظم سید علی حسینی خامنہی صاحب کے ہاتھوں میں ہے یا اللہ ان ہاتھوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ دور اوپر رہے یا اللہ سیدہ کلال مسلمانوں کو آپس میں ایک کرنے کے لیے مومنوں کو ایک جان بنانے کے لیے بالخصوص دشمنان اہل بیت اسرائیل کو نست و نبود کرنے کے لیے جو بھی حکم دیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق آمین الہی آمین یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی نظام مصطفیٰ قائم کر ہمارے وجود میں نظام ولایت کو قائم کرنے الہی یا آمین اللہ ہم دنیا میں جیے مرتضی علی علی کرتے ہوئے اور ہمیں موت آئے تو قائم آل محمد کے گھر آمین الہی آمین کے جلد ہو کے لیے درود پاک کی تلاوت اللہم صلی علی محمد